کہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے اللہ نے مسکن جنت بنائی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے ساتھ جتنے بھی مساجد ہیں اور مدارس اسی کے ضمن میں ہیں، ان سب کو اللہ جل جلالہ حکم فرمائیں گے اکٹھے ہو جائیں، تو یہ سارے کے سارے ایک ٹکڑے کے شکل اختیار کر لیں گے۔ اللہ کریم فرمائیں گے اب جاؤ جنت میں، تو یہ سارے کے سارے بول پڑیں گے یا اللہ ہم جنت میں کیسے جائیں؟ جو لوگ ہمیں آباد کرنے والے تھے انہیں بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو پھر علماء کو، طلباء کو، ان کو سب کو جمع کر کے اسی ٹکڑے پہ بٹھایا جائے گا، پھر حکم ہوگا اب جاؤ جنت میں۔ تو یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہم کیسے جائیں گے؟ ہم تو چلانے والے تھے، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے، محبت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، یا اللہ تیری بات، تیری نبی کی بات سنتے تھے، اے اللہ ان کے بغیر ہم جا نہیں سکتے۔ یہ جفا کشی ہے، ہم وفا کش ہیں، ہم وفا والے ہیں، ہم جفا کش نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک حکم فرمائیں گے جو جو معاونین ہیں، جو جو محبین ہیں، جو جو خادمین ہیں، وہ سارے کے سارے آ کر ان کے ساتھ ملو، اور پھر حکم ہوگا جاؤ جنت میں، تو یہ جنت میں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما او خادما وفی روایت او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ اے میری امت، چار طبقات میں سے کسی ایک طبقے کے اندر آ جانا، یا تو محنت کر کے عالم بن جانا۔ کیا بن جانا؟ عالم بن جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی عالم کے چہرے کو محبت کی، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے اس دیکھنے کے ساتھ اللہ کریم ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو قیامت کی صبح تک اس آدمی کے لیے استغفار کرے۔ عالم کی چہرے کے دیدار، اس کی اتنی برکت ہے، پھر جب ہم اس کی خدمت کریں گے، جب اس سے عقیدت رکھیں گے، ہے جی، جب اس سے محبت کریں گے، اللہ اللہ، پھر کیا بنے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے اس کی محبت ہو۔ تو اللہ ہم سب کو علماء، طلباء، مدارس، مساجد کی محبت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے پھر طالب علم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ۔ ایک نبی قبرستان پر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مردے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، کشف ہوا، غسل کر کے واپس آئے، وہی مردہ آرام سے، سکون سے، خوبصورت باغیچے میں بیٹھا۔ اس نبی نے فرمایا اللہ تیری قدر اور تیری حکمت اور تیری قدرت سے قربان جاؤں، چند گھڑی پہلے، تھوڑی دیر پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی کتنا سکون سے، آرام سے، اطمینان سے درختوں کے سائے میں خدام کے ہاں تشریف فرمائے بیٹھا ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرا نافرمان تھا، لیکن آج اس کے بیٹے نے ایک میرے بندے کے پاس جا کے دو زانو بیٹھ کے میری تعریف شروع کر دی، میری رحمان اور رحیم والی صفات کو یاد کی، تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ بیٹا مجھے یاد کرے اور میں اس کے والد کو عذاب دوں، میں نے اس کو بخش۔ تو طالب علم بن جائے، اور اگر طالب علم نہیں بن سکتا، تیسرا درجہ ہے ان کی خدمت کرنے والا، ان کی خدمت۔ جب ان کی خدمت تو کرے گا تو یہ بڑے وفادار لوگ ہیں۔ ہاں، جس طرح قرآن اللہ کی کتاب وفادار ہے،
علماء طلباء بھی وفادار ہیں۔ حیدری صاحب نے جیسے فرمایا کہ ایک حافظ 10 آدمیوں کو اور ایک عالم 70 آدمیوں کو جنت لے کے جائیں گے جن پہ جہنم واجب ہو۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر ہمارا کوئی ممبر، کوئی افسر ہمارے کسی مجرم کی سفارش کرے اور اس کو رہائی مل جائے، ضمانت مل جائے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اس کے کتنے مشکور ہوتے ہیں۔